ایک زندگی نے زندگی دی ہے مجھے، بھٹکے ہوئے کو روشنی دی ہے مجھے، سلسلہ چل رہا تھا بس یوں ہی، بے وجہ کو وجہ دی ہے مجھے، سلسلہ چل رہا تھا بس یوں ہی، بے وجہ کو وجہ دی ہے مجھے، شاید میں زمین سے ہی نہ اٹھ پاتا، ہمت آسمان چھونے کی دی ہے مجھے، جو میں خود میں ہی بس کے رہ گیا تھا، جو اس نے خود سے آزادی دی ہے مجھے، وہ عیسیٰ تھا میرے لیے، آدم قبر سے نجات دی ہے مجھے، وہ عیسیٰ تھا میرے لیے، آدم قبر سے نجات دی ہے مجھے، ایک زندگی نے زندگی دی ہے مجھے، بھٹکے ہوئے کو روشنی دی ہے مجھے۔ شلوم سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ یوحنا 11 باب اس کی 39 یعنی 39 آیت سے یشوع نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھے سے کہا نہ تھا، اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا تھا اس پر ایمان لے آئے۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بھارا تھا، اور قبر کے اندر جا کے انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دائنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اب ہم اس کلام کو مکاشفہ کی روح القدس کے وسیلے سے قبر کے اندر کی زندگی وہ ہے انسان کی اندرونی زندگی، اور اندرونی زندگی میں ہے موت، اور قبر کے
باہر جو زندگی ہے وہ انسان کی باہری جیون ہے، انسان کی باہری زندگی. یہ جو بدن ہے یہ ایک جسمانی زندگی ہے، ایک اندرونی انسانیت ہے. ایک باہری انسانیت ہے جو جسم کی انسانیت ہے، جو سامنے دکھتی ہے. ایک اندرونی انسانیت ہے. تو جو اندرونی انسانیت ہے، اندرونی زندگی میں موت ہے، اور قبر کے باہر کی جو زندگی ہے یعنی جو باہری انسانیت ہے وہ جیون رکھتی ہے، لیکن دکھاوے کا. شریرک سنسارک طور پر، ویوہارک طور پر، باہری طور پر زندگی ہے، جیون ہے. اور جو پتھر ہے وہ شریعت یعنی موسیٰ کی وہ تختیاں جس پر 10 حکم یعنی 10 احکام لکھے گئے، اور پتھر ہی ہے جو دل کو درساتا ہے، اور دل ہی ہے جو پتھر کو درساتا ہے. بلکہ وہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطینی انسانیت روز بر روز نہیں ہوتی جاتی ہے. تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا. موت کہاں بادشاہت کر رہی ہے؟ اندر کے انسان میں. موت یعنی گناہ. باہر کا انسان تو دم یعنی جس میں گوشت اور خون ہے، خون میں جان ہے، وہ تو دم سے یعنی خون سے زندہ ہے، لیکن اندر کا انسان گناہ کے سبب سے مردہ ہے. روح یعنی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہے. اور بیچ میں کیا ہے؟ شریعت، تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. یہ بات ہم کر رہے ہیں روح القدس کی مدد سے اور مکاشفہ کی روح کی مدد سے. ہماری یعنی انسان کی جو باہری طور پر جو زندہ ہے، سانس آ رہی ہے، خون یعنی دم کی وجہ سے چل پھر رہا ہے ظاہری اور باہری طور پر، بدن کے طور پر، لیکن بیچ میں ہے پتھر اور اندر ہے دل میں موت. کیونکہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، اور موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور ہے شریعت. اندرونی انسان جو ہے وہ مردہ ہے، کیونکہ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہاری باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل یعنی پتھر دل کو، کٹھور دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتن دل تم کو عنایت کروں گا. اور میں اپنی روح تمہاری باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنی عین کی پیروائی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. یہ ہے وہ پتھر جو لازر کی قبر پر ہے، یعنی ویوستھا کا پتھر، ویوستھا سے بھرا ہوا دل، جو وہ ہے اندر کس کو رکھتا ہے؟ گناہ کو. کیونکہ موت کا ڈنک کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ کا زور ہے شریعت. اور اس پتھر کے اندر کیا ہے؟ موت ہے. لیکن باہری طور پر وہ دم رکھتا ہے، زندگی جی رہا ہے باہری انسانیت میں، لیکن جس پتھر پر 10 احکام لکھے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ موت ہے. وہ اپنے اندر موت رکھے ہوئے، یعنی گناہ اور موت کی شرح. کیونکہ لکھا ہے کہ زندگی اور موت جیب کے وش میں ہے، زبان کے وش میں ہے، زبان کے اختیار میں. تو جس کے دل پر 10 حکم لکھے ہوئے ہیں، جس کا دل وہ پتھر ہے، وہ اپنے اندر
मौत लिए फिरता है, यानी बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, लेकिन जो गोश्तन दिल है उसके अंदर भी ज़िंदगी है। जो फजल और सच्चाई से भरा हुआ दिल है उसके अंदर भी ज़िंदगी है, उसके बाहर भी ज़िंदगी है। और वो जो दिल है वो खुदा का जलाल जाहिर करता है। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। जो गोश्तन दिल है वो अंदर खुदा की रूह को रखता है, रूहुल कुद्स को रखता है, यानी उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर था, और नूर जो तारीकी में चमकता है, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी वही कब्र का पत्थर जो अपने अंदर मौत रखता है, यानी दिल पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नज़र ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो शरीयत दिल के अंदर हर तरह का दोषीपन पैदा करती है, गिल्टी पैदा करती है। तो रास्त बाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बड़े ही जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ज़रूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाली ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख़यालात कासिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहद नामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वो ही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। पर्दा उठने का मतलब उस पत्थर का कब्र में से हट जाना, और जहाँ यीशु मसीह है, जहाँ फजल और सच्चाई, वहाँ वो पत्थर टिक नहीं पाता। अगर मसीह तुम में है, बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। वहाँ जब फजल और सच्चाई उस मौत की जगह आती है तो वहाँ रूह रास्तबाजी में जिंदा होती है। उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह-आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ़ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे ख़िलाफ़ थी, और उसको सलीब पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया। उसने
حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یشوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یشوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔